آج اس کا پہلا دن تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے آج اس کی پہلی رات تھی۔ دھڑکنیں چل نہیں دوڑ رہی تھیں، یخبستہ رات میں بھی جبیں پسینہ آلود تھی۔ دل تھا کہ دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ لگژری کار میں بیٹھنے کے سپنے اس کے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک جڑے تھے، اور آج پہلی بار وہ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی جس نے اسے ایک چوک سے پک کیا تھا۔ خواب کی تعبیر بہت اذیت ناک تھی۔ یہ خواہش کی تکمیل نہیں، گویا سزا تھی، اور زندگی کی ایسی کتنی سزائیں وہ جھیل چکی تھی جس نے اسے آج روح تک کو اذیت دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھیانک حقیقت منہ کھولے سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں امیدوں کے چراغ جل بجھ رہے تھے۔ ایک مہم سی آس تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کے جذبہ ایمان اور انسانیت پسندی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی داستان کے المناک پہلوؤں کو ترتیب دینے میں لگی تھی۔ بس یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی مشکل زیادہ اذیت ناک ہے، جسے وہ اپنی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھتے۔ کیا گھر میں بیماری سے تپتا اور دوائیوں کے لیے ترستا بیوہ ماں کا وجود بڑی اذیت تھا، یا چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک دن سے فاقہ کشی میں تڑپنا زیادہ تکلیف دہ تھا؟ مالک مکان کا کرائے کے لیے حتمی نوٹس زیادہ بڑا آزار تھا، یا یونیورسٹی فیس کی عدم ادائیگی پر ڈراپ ہونے کا خدشہ جان لیوا تھا؟ سیکنڈ شفٹ کی نوکری کا چھوٹ جانا بڑی مصیبت ثابت ہوا تھا، یا نئی نوکری کا نہ ملنا مشکلات کا پیش خیمہ تھا؟ مشکلات اور تنگچائی کی طویل فہرست تھی، اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے مغرب کی نماز میں وہ سیل رواں کی طرح بہتے آنسوؤں میں خدا کے حضور گڑ گڑا کر توکل کے ساتھ دعائیں مانگ چکی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا جب وہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ گرد و نواح سے بے خبر دعا میں مشغول تھی۔ ساتھ والے ہی کمرے سے بیمار ماں کی مسلسل کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس نے دعا کے اختتام کے بعد سامنے دیکھا تھا تو اس کے لیے مشکل ترین فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا رات کو کھانا مل جائے گا۔ پھر یہ اس کی چھوٹی بہن صفا تھی جو ڈوبتی آواز میں آخری بار کھانے کا بول رہی تھی۔ اس سے آگے وہ کمزوری کے باعث نہ بول سکی تھی۔ اس نے صفا کو پیار سے پکڑ کر چارپائی پر لٹایا تھا۔ بس میں کھانا لینے ہی جا رہی ہوں، آپ میرا انتظار کرنا، سونا مت۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی نہیں سوؤں گا۔ یہ 7 سالہ عبداللہ تھا جس نے اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا۔ ایمان نے مڑ کر ایک معصوم چہرے پر نظر ڈالی جہاں طلب و آز کا ایک جہاں معزن تھا۔ بیٹا یہاں آؤ، ایمان نے اسے بلایا تھا، اور جیسے ہی عبداللہ اس کے قریب آیا اس نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ معلوم نہیں یہ پیار کا جذبہ تھا یا ترس کا احساس جو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد اسے اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی ہوا تھا۔ عبداللہ اور صفا کو لٹانے کے بعد باہر آ کر اس نے اپنی کلاس فیلو شیزا کو کال کی تھی جو بلو یونیورسٹی میں
با اختیار ڈیلر تھی۔ میں تیار ہوں، گاڑی بھیج دو، اس نے کال پر کہا تھا۔ گڈ سویٹی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، بس انتظار کرنا، 10 منٹ بعد گاڑی تمہارے گھر آ جائے گی، اور ان باتوں کا خیال رکھنا جو تمہیں بتائی تھیں، شیزا نے چہک کر کہا تھا۔ 10 منٹ بعد جو سفر شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی گیراج میں پارک کرنے کے بعد اس کی ایک خوبصورت سے بیڈ روم تک رہنمائی کی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیں، صاحب آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھا کر چلا گیا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا لیکن اس کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ حافظہ تھی، 5 وقتہ نمازی تھی۔ زندگی کے 21 سال گزارنے کے بعد بھی آج تک خدا کی قائم کردہ حدود سے نہ نکلی تھی، لیکن آج اس کا خود پر سے 21 سال کا زوم ٹوٹنے والا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر خود کو زمانے کی بدترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی بھر کی کمائی خاک میں ملنے والی تھی؟ کیا اس کے بعد بھی وہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل رہے گی؟ عبادتوں کے ضیاء سے خدا کی جدائی کا غم شدید تھا۔ وہ بچھڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن بچھڑ رہی تھی۔ زندگی کا واحد سکون خدا کو حال غم سنانا تھا، اس سے باتیں کرنا تھا، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا تھا، جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے، اور حالات نے بتا دیا تھا۔ اس کے زندہ درگور ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے۔ انتظار طویل ہو رہا تھا، آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ اس کے سامنے صفا اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈلا رہے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نظروں کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ یہ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا تھا۔ وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک معجزے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی اس دروازے کے پیچھے سے برآمد ہونے والا آدمی نہیں انسان ہو، نہیں، انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اچانک ڈور لاک میں حرکت ہوئی، وہ آ گیا تھا۔ ایمان کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھل گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھی۔ صرف دل نہیں ڈوب رہا تھا، ایمان بھی ڈوب رہی تھی، ایمان بھی ڈوب رہا تھا۔ خبر درست ہے نا؟ امجد نے دریافت کیا۔ ارے یار، تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مگر تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کرنا جلدی کرنا۔ فون کے ریسیور سے نسوانی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، میں ذرا آج اس سے حساب چکتا کر رہا ہوں۔ امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو یار، نعمان اور اسلم کو لے کر آؤ، شیزا کی کال آئی تھی، کیمرے اور لائٹنگ لے کر چلنا، میں بھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں جلدی۔ امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف سے بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے برآمد ہونے والے شخص کو وہ جانتی تھی، وہ سر جمشید تھے۔ پچھلے سیمیسٹر میں انگریزی کا مضمون پڑھایا تھا۔ وہ واحد سیمیسٹر تھا جس میں اس نے کئی بار یونیورسٹی اور تعلیم کو خیر بات کہنے کا سوچا تھا۔ وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سر جمشید نے اسے پھانسنے اور ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکل